حالات تو شروع سے چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے، یہ حالات ختم کبھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے، مگر جب بھی حالات پیش آوے تو اس وقت حالات مختلف وجوہات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، ترقی درجات کے لیے بھی آتے ہیں، الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں پھنسا تو سب سے پہلے اپنی اگلی زندگی کا جائزہ لے لے کہ بھی یہ حالت، یہ پریشانی میرے اوپر کیوں آئی، کون سا مسئلہ پیش آیا، میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں کوئی گناہ کا کام کرتا تھا، فوراً اپنا جائزہ لے لے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تنبؤ کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، اس لیے اپنا جائزہ لے لے، دیکھا کہ میری زندگی میں واقعی غفلت تھی، اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئے ہیں اپنے کو سدھارنے کے لیے، ہم کیا کر لے، سدھار لے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، نماز کا پابند، ہر چیز کا پابند، ماشاءاللہ ایک سنت اس سے نہیں چھوٹتی ہے، مگر وہ بھی حالات میں گھیر لیا جاتا ہے، ہوتا ہے کبھی ایسا، وہ آدمی بھی پھنس جاتا ہے ایسے مواقع کے اندر۔ تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، ترقی درجہ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس آدمی کو درجات کو کیا کرنا چاہتے ہیں، بلند کرنا چاہتے ہیں، اس معیار پر اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں تاکہ آدمی اونچے درجے کے اوپر چلا جائے۔ اب آپ انبیاء کو دیکھیے کہ انبیاء پر بھی حالات ہیں، کوئی انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، تو انبیاء پر حالات، حالانکہ وہاں تو کوئی گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ معصوم ہے انبیاء، تو سب کوئی سوال ہی نہیں۔ اچھا ترقی درجات کا بھی وہاں مسئلہ نہیں، وہ تو اونچے درجے پر ہے، آخری درجے پر، کہ وہاں کوئی جس کی کسی کا رسائی نہیں ہے، وہ تو اونچے درجے پر ہے۔ تو پھر انبیاء پر جو حالات آتا ہے کس کی وجہ سے، دو وجہ سے۔ ایک تو اس لیے کہ لوگ ان کو انسان سمجھے، معبود نہ سمجھ لے، یہ انسان ہے، دیکھو تمہاری طرح، ان کو بخار آتا ہے، ان پر بھی حالات آتا ہے، ان کو بھی پتھر لگتا ہے، ان کو بھی مچھلی نکل جاتی ہے، یہ سب حالات اس لیے کہ ان کو انسان سمجھا جاوے، ان کو معبود نہ سمجھا جاوے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ کس کے لیے، نمونے عمل کے لیے، کہ تمام لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ بھئی انبیاء اس سے باقات مستثنا رہے تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم کیسے مستثنا رہیں گے، ہم پر کیسے حالات نہیں آئیں گے۔ یہ نمونے عمل بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آدمی یونس علیہ السلام کے واقعے پر غور کرے گا کہ آپ کو مچھلی نے نگل لیا ایک بڑے قید خانے میں، دنیا کے قید خانے تو کیا ہوتے ہیں، یہ تو مچھلی کے قید خانے میں چلے گئے، کتنا بڑا خطرناک قید خانہ، کتنی ساری حرارت، ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معمولی گویا کہ اجتہادی غلطی، جو سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف حکم نہیں آیا تھا نکلنے کا، مگر آپ نکل گئے، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کی، پکڑ کی۔ تو یہ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات، تو یہ لوگوں کے لیے نمونے عمل بنانے کے لیے کہ ایک نبی مستثنا نہیں ہے، تو ہم تو عام آدمی ہیں، ہم تو کتنے پتہ نہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر ہم ادھر ادھر پھنس گئے تو کون سے مسائل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کیا بنا، نمونے عمل بناتے ہیں۔ اس لیے جو بھی حالت ہو، مسلمان اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اس پر تو جو بھی حالت آتی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس کا۔ تو حدیث میں ذکر کیا باقاعدہ مثال، ایمان، مگر شرط ایمان، ایمان کے بغیر کسی حالت کے اعتبار نہیں، ایمان کے ساتھ جو بھی حالت آئے گی۔ حتیٰ کہ حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا، ایک آدمی کے پیسے مثلا داہنی جیب میں رکھے، اس نے اپنے پیسے داہنی جیب میں رکھے، اب کوئی بازار میں چیز خریدنے کے لیے گیا اور اس کا ہاتھ چلا گیا بائیں جیب میں، اب دیکھا پیسے نہیں میرے، کہاں چلے گئے، وہ گر گئے، ایک ذرا فکر ہو گئی، پھر دیکھا داہنی جیب میں تو مل گئے۔ ایک 2 سیکنڈ، ایک 3 سیکنڈ کے لیے گویا کہ آدمی پر کیا تھوڑی ہوتا ہے، اچھا میرے پیسے نہیں ہوتا، باتوں کو ملتے نہیں، میرے کہاں چلے گئے پیسے، میں تو لے کر چلا تھا، اور دوسرے جیب میں دیکھا تو مل گئے، کتنی تکلیف پہنچی اس کو، ایک 2 سیکنڈ، 2 منٹ سمجھ لو، 2 منٹ تکلیف پہنچی۔ حدیث میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، اس پر بھی کیا ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر گناہ ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے درجے میں کیا ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی۔ اب اتنے سارے حالات تو کتنے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، اب غور فکر کر لے۔ اس لیے یہ کوئی حالات تو آتے رہتے ہیں، اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب اخدود کا واقعہ کلام اللہ میں ذکر کیا گیا ہے، فرعون کا واقعہ کلام اللہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال سمجھایا اس کو، 40 سال مہلت دی۔ فرعون پر اچانک پکڑ نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب پکڑ ہے، سب راستے کھلے ہوئے ہیں، کسی کو کسی طرح پکڑ دے، کسی ہر ایک کے پکڑنے کے طریقے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام 40 سال سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا، 40 سال کے بعد پھر گھر کا کیا گیا۔ اب ہم سوچے کہ بھئی ایک ہی دن میں ہماری دعائیں قبول ہو جاوے اور ایک ہی دن میں نتیجہ آ جاوے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مصلحتیں ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہے، ان تمام ہمیں حکمتوں پر کیا رہنا ہے، راضی رہنا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی کو کیا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تمام ساتھی اس کی کوشش کریں گے،